ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے لیے منٹو کا تحریر کردہ ڈرامہ خودکشی لے کر آئے ہیں۔ یہ ڈرامہ ان کی کتاب ہتک میں شامل ہے۔ ڈرامے کے کرداروں میں ایک عورت جو خودکشی کرنے جا رہی ہے، خودکشی کی وجہ اس کے محبوب کا مر جانا ہے۔ عورت کا چچا جو عورت کو اپنی مرضی کی شادی نہیں کرنے دیتا، جس کی وجہ سے وہ خودکشی پر تیار ہو جاتی ہے۔ گھر کی نوکرانی جو جذبات و احساسات سے آری ہے، صرف حکم کی پابند ہے۔ اور آخری کردار ہیر کا کردار ہے، جو دور ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے عشق کی داستان رانجھے کے ساتھ مشہور ہے۔ منٹو نے خودکشی کرنے والی عورت کو ایک حساس، فیشنیبل اور داخلی کیفیات کی پیروکار کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ صرف دل کی آواز سنتی ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہتی ہے۔ دل کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لکھتے ہوئے اسے اپنے دلی کیفیات کی ترجمانی کرنے میں الفاظ کے درست استعمال یا جملوں کی درست ترکیب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ عشق و محبت دل کی آواز ہے، اس پر لبیک کہنا فرض سمجھتی ہے، لہذا خاندانی رسوم و روایات میں الجھنا اس کے نزدیک کار عبث ہے۔ زبان و بیان میں مجازی معنوں کا استعمال بھی قابل اعتراض ہے۔ چچا کے الفاظ رومان لڑانا جیسے محاوروں پر اسے اعتراض ہے کہ لڑنا لڑانا مرغوں بٹیروں کا کام ہے، رومان کے ساتھ لڑانا کا لفظ نہایت بری ترکیب ہے۔ دوسری طرف چچا روایات و رسوم کے پابند ہیں، وہ ایک سکہ بند ادیب اور شاعر ہیں۔ خاندانی روایات، لباس کی وضع قطع، یہاں تک کہ جسم کے بھدے پن کے بھی سخت مخالف ہیں۔ عبارت میں الفاظ کے غلط استعمال اور بدی ترکیبوں کو اپنی عزت و وقار پر حرف سمجھتے ہیں۔ عشق و محبت کی بنیاد پر شادی کو گناہ کبیرہ خیال کرتے ہیں۔ اپنی ناک کا نقشہ پسند نہ آیا تو بیرون ملک سے ناک سیدھی کرنے والی مشین منگوائی۔ ڈرامے میں عورت جو خودکشی کا تہیہ کر چکی ہے، چچا کو بلاتی ہے اور اسے خودکشی کی اجازت مانگتی ہے۔ چچا خودکشی کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن ساتھ اسے ایک ایسی تحریر بطور ثبوت لکھنے کو کہتا ہے جو اغلاط سے پاک ہو۔ چچا اس کی تحریر سے مطمئن نہیں، کیونکہ وہ کافی ساری غلطیاں کر جاتی ہے۔ لڑکی کی یہ تحریر جو بعد میں عام ہوگی اور اس میں غلطیاں ہوئیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایک منجھے ہوئے ادیب کی بھتیجی کی تحریر ہے، لہٰذا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے چچا نے یہ تجویز پیش کی کہ تحریر کا مسودہ وہ تیار کرے گا جس کی وہ نقل کر لے گی۔ چونکہ چچا رات کے 12 بجے سونے کا پابند ہے، اس لیے یہ خودکشی اس رات کو ممکن نہیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ تحریر لکھتے لکھتے 12 بجے سے وقت زیادہ ہو جائے گا، جو اسے منظور نہیں۔ صبح تک چچا نے پاک محبت کے بارے میں مضمون لکھنے کا وعدہ کیا۔ چچا کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عورت آتی ہے جو اپنے آپ کو ہیر کہتی ہے اور عالم برزخ سے آئی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمرے میں رانجھے میاں سے سکون پانے کے لیے داخل ہوئی ہے۔ وہ ہیر جس نے رانجھے کی خاطر خودکشی کر لی تھی اور اب اپنے اس فعل پر پشیماں تھی۔ ہیر نے لڑکی کو بتایا کہ ایک دفعہ اس کے منہ سے یہ کیا نکلا کہ رانجھا بانسری بہت اچھی بجاتا ہے، اب وہ دن رات بانسری ہی بجاتا رہتا ہے۔ وہ اس کے بانسری سے تنگ آ چکی ہے، مزید یہ کہ وہ جنت میں بھی بیل گایوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، کیونکہ عاشقی کے زمانے میں وہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ ہزار سمجھایا کہ یہ عالم برزخ ہے، یہاں دنیا والے کام نہیں ہوتے، لیکن اس کا جواب ہے کہ نہیں، دودھ ہے تو گائیں بھینسیں بھی ضرور ہوں گی۔ عورت کے پوچھنے پر ہیر نے عشق کی دوسری کرداروں کا بھی یہی برا حال سنایا۔ فرہاد پورا دن پتھر پھوڑتے رہتے ہیں اور شیری کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نہر لا کر چھوڑوں گا۔ شیری کے لاکھ سمجھانے پر کہ یہاں پانی کی ضرورت نہیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ مہیوال نے تو حد ہی کر دی ہے، ہر روز اپنی ران کا گوشت کاٹ کر قیمہ بناتے ہیں اور اسے پکا کر زبردستی سونے کے منہ میں ٹھونستے رہتے ہیں۔ وہ اپکائیوں پر اپکائیاں کرتی ہیں، لیکن مہیوال کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمائش ہے کہ وہ روز کچا گھڑا لے کر دودھ کی نہر عبور کرے۔ دنیا میں جو حماقتیں وہ کر چکی ہیں اس پر سخت پچھتاوا ہے، مگر اب کیا کیا جائے۔ لیلا مجنوں کے بارے میں بتایا کہ لیلا روز مجنوں سے کہتی ہے کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے، لہٰذا اسے نہ ڈھونڈا پھرے، لیکن مجنوں کی ضد ہے کہ وہ لیلا کی تلاش میں خاک چھانتا پھرے گا۔ اتنے میں رانجھے کی بانسری کی آواز آتی ہے اور ہیر کو جانا پڑ جاتا ہے۔ عورت فوراً نوکرانی کو بلاتی ہے اور اسے اپنے ارادے کے بدلنے کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔
اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ چچا کے بارے میں پوچھا کہ وہ سو گئے ہیں یا جاگ رہے ہیں تاکہ انہیں آگاہ کر دیا جائے۔ نوکرانی کہتی ہے کہ جاگتے ہیں، مجھے اپنے پاس بٹھا کر وہ آپ کے لیے پاک محبت پر مضمون سوچ رہے تھے۔ عورت: چچا جان سے کہہ دو کہ وہ تمہیں اپنے پاس بٹھا کر میرے لیے پاک محبت پر مضمون نہ سوچیں، میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ نوکرانی: بہت اچھا سرکار۔ نوکرانی چلی جاتی ہے، عورت سارا زہر فرش پر انڈیل دیتی ہے۔